دوستوں 1980s میں افغانستان میں جنگ شروع ہوئی جسے افغان جہاد کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ افغانستان کے مجاہدین کے درمیان اور سوویت روس کے درمیان تھی، جس میں عرب جنگجو بھی تھے اور پاکستان سے بھی مدرسوں سے بچوں کو افغانستان بھیجا جاتا تھا، اور اس جنگ میں پاکستان بھی شامل تھا امریکہ کے ساتھ ساتھ۔ تو پاکستان نے اپنی شمولیت کی وجہ جو بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ جو روس ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کی گرم پانی تک کی رسائی چاہتا ہے، یہاں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے گوادر اور ہمارے بحیرہ عرب کی جو پورٹس ہیں ان پر۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے آج دیکھتے ہیں۔ دوستو 1979 میں ایران میں ریولوشن آئی۔ ایران میں ریولوشن سے پہلے جو رجیم تھی وہ تھی رضا شاہ پہلوی کی۔ رضا شاہ پہلوی امریکن پپڑ تھا، اور وہ امریکہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس کی پالیسی بالکل امریکہ سے ڈفرینٹ نہیں تھی۔ تو امریکہ کو مڈل ایسٹ میں ایک قسم کی اس کی ایک اسٹیٹ تھی ایران، تو امریکہ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ امریکہ کو یہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی تھی وہ ایران کے ذریعے بآسانی کر لیتے تھے۔ لیکن جب ایرانین ریولوشن آ گئی، خمینی کی گورنمنٹ آ گئی، تو خمینی امریکہ کے اور مغرب کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے اور اسرائیل کے۔ اس طرح ایران امریکہ کی گرفت سے نکل گیا اور امریکہ کا ایک بہت ہی اہم اتحادی مڈل ایسٹ سے نکل گیا۔ اب امریکہ کو کسی اور اتحادی کی ضرورت تھی تاکہ افغانستان کی جنگ میں اس کی مدد کر سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کولڈ وار کا ایرا تھا، اور کمیونسٹ روس اور کیپٹلسٹ امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ رائی میں تھے۔ تو اس وقت پاکستان نے لبیک کہا، اور پاکستان کے اس وقت کے ڈکٹیٹر جو تھے جنرل ضیاء، انہوں نے پاکستان میں مدد کے ذریعے جب امریکہ نے مدد بھیجی، پہلے $100 ملین کی مدد بھیجی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ تو امریکہ کے صدر ریگن نے اور مدد بھیجی، اس طرح پاکستان اس جنگ میں شریک ہو گیا۔ تو اصل وجہ اس کے پیچھے یہ تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، تو اب امریکہ کوئی نیا اتحادی ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس کی مڈل ایسٹ کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ان کو بحفاظت کو پورا کرتا رہے اور آرام سے پورا کرتے رہے۔ تو اس دوران یہ ہوا، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے پاکستان کو۔ اس میں یہ تھا کہ پاکستان اپنا اٹامک پروگرام شروع کر رہا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ اس پروگرام کے سخت خلاف تھا، لیکن جب پاکستان نے افغانستان کی جنگ میں شریک ہوا تو امریکہ نے اس طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور پاکستان آہستہ آہستہ اپنا پروگرام آگے بڑھاتا رہا، جو کہ 1998 میں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے اٹامک جو تجربہ تھا وہ کامیابی کے ساتھ پورا کیا، اور ہم بھی ایک ایٹمی پاور بنے۔ تو اس کا یہ تو فائدہ تھا، لیکن ہمیں اس کا ایک نقصان بھی ہوا۔ نقصان اس طرح ہوا کہ پاکستان میں ٹیررزم کی ایک بدترین ویو آ گئی، کیونکہ جو افغانستان کے مجاہدین تھے ان کی ٹریننگ ہوتی تھی پاکستان کے یہاں سے کیمپ بنائے جاتے تھے، اور کیمپوں میں ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ پاکستان کی جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے اس کو جہاد کا نام دیا اور ایک مقدس فریضے کے طور پر بتایا، اور پاکستان اور مدرسوں کے جو بڑے ہوتے جو مدرسوں کو چلا رہے ہوتے تھے، انہوں نے جو ادھر بچے پڑھے ہوتے تھے 16-17 سال کے، ان کے برین واشنگ شروع کر دی، اور ان کو بتایا کہ یہ جو ہے نا اسلام کا فریضہ ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح پاکستان میں ایک شدت پسند سوچ پیدا ہوئی، اور ایک ریڈیکلائز مائنڈ پیدا ہوا پاکستان میں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا پولیٹیکل انریسٹ ہے۔ اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مذہبی جنونیت ہے۔ یہ ہمیں وہاں سے ہی انہیرٹ کیا ضیاء کے دور سے، کیونکہ اس وقت جو جہاد کی غلط شکل ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی، آج تک ہم اس سے نکل نہیں پائے۔ کیونکہ یہ اس لیے نہیں نکل پائے کہ مشرف جو ضیاء کے دور میں تو یہ ہوتا رہا، لیکن مشرف اس کو ایکسپونینشلی انکریز کیا مشرف نے، اور مشرف کے دور میں اس کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو گئی۔ طالبان کو تو ہم نے ایک طرح سے اسلامی حکومت کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیا، ان کو اسلام کا وہ جو ہماری ریاست مدینہ تھی اس کا متبادل کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہمارے ذہن میں جو شکل بنی اسلام کی، اسلامی جہاد کی، وہ ایک بہت غلط شکل بن گئی، جس سے ہم آج تک سفر کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنی ٹیررزم کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ہم کتنے زیادہ خطرے میں ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کیپٹل اسلام آباد بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔
تو یہ اس وقت اس جنگ کا اصل جواز یہ تھا، اور اس وجہ سے ہمیں جو دہشت گردی کے یہ مسائل پیش آتے رہے۔